بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرب قیامت کچھ لوگوں کی شکلیں بندر کی شکل کی طرح ہو جائیں گی۔ وہ کیسے اور کیوں ہوں گی، یہ سب آج کی ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے انسانی تاریخ میں چند ایسے واقعات کا ذکر کروں گی جو ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسا واقعہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ قصہ کچھ ایسے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ مچھیرے تھے۔ وہ لوگ بہت خوشحال تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ان کے پاس تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ سرکش ہونا شروع ہو گئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا کہ ہفتہ کے دن نہ انہیں مچھلیاں پکڑنی ہیں اور نہ ہی کوئی تجارت کرنی ہے۔ صرف اور صرف ہفتے کا دن اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے تکلیف کی بات یہ تھی کہ ہفتہ کے دن سمندر کے کنارے مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھیں۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ اور بات ڈال دی کہ وہ سمندر کے قریب چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیں اور سمندر سے نالیوں کے ذریعے ان حوضوں کو جوڑ دیں۔ اس طرح مچھلیاں نالیوں کے ذریعے ہفتے کے دن بھی ان حوضوں میں آ جائیں گی۔ پھر وہ آرام سے ان میں سے مچھلیاں نکال لیں گے۔ حالانکہ یہ بھی شکار کا ایک طریقہ ہی تھا۔ یہودیوں کے ایک گروہ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن لالچ نے انہیں اندھا کر رکھا تھا۔ ایسے نافرمان اور سرکش لوگ تقریباً 12,000 تھے۔ جب ان لوگوں نے بات نہ مانی تو منع کرنے والے یہودیوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا ڈالی۔ کچھ دن کے بعد دیوار کے پار سے کوئی آواز نہ آئی تو ان یہودیوں نے دیوار کے پار دیکھا، یہ جاننے کے لیے کہ آواز کیوں نہیں آ رہی۔ جب دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان 12,000 لوگوں کی شکلیں بندر کی طرح ہو چکی تھیں اور جسم انسانی تھے۔ وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ آخرکار 5 دن بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام روزی کمانے کی وجہ سے وہ لوگ بندر بنا دیے گئے اور ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی۔ ناظرین، قرآن مجید میں اس کا ذکر کچھ ایسے آیا ہے، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی اور ہم نے انہیں کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ناظرین، بزرگوں کا ایک اور واقعہ بھی بہت مشہور ہے جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی شکلوں کو بھی مسخ کر دیا گیا۔ وہ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ 3 لوگ یمن جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ دوسرے دونوں اشخاص نے انہیں منع کیا، لیکن وہ منع نہ ہوا۔ رات ہوئی تو تینوں سو گئے۔ صبح اٹھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنے والے کی شکل مسخ ہو کر بندر جیسی بن گئی تھی، بلکہ سارا جسم ہی بندر جیسا ہو گیا تھا۔ دوسرے دونوں اشخاص اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اسے رسیوں سے باندھا اور اونٹ پر سوار کر دیا۔ پھر وہ جنگل میں سے گزرے تو بندروں کا ایک غول دیکھا۔ اس بندروں کے غول کو دیکھ کر اونٹ پر بندھا ہوا شخص اپنی رسیاں توڑوا کر بھاگ کر ان بندروں میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے سجدے پر سے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح بنا ڈالیں گے۔ ناظرین، اب چند احادیث آپ سے شیئر کروں گی جس سے ثابت ہوگا کہ قیامت کے قریب بھی اللہ تعالیٰ شکلوں کو مسخ کریں گے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت کے آخری زمانے میں زمین کا دھسنا، شکلوں کا بدلنا اور پتھروں کا برسنا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے انس، لوگ مختلف شہر آباد کریں گے، ان میں سے ایک شہر بصرہ ہوگا۔ اگر تم وہاں سے گزرو تو وہاں کے بازاروں، باغوں، عمارتوں اور امیروں کے دروازوں سے بچنا، کیونکہ وہاں کی زمین دھنس جائے گی، پتھر برسیں گے، وہاں زلزلے آئیں گے، اور ایک قوم رات کو سوئے گی اور صبح اٹھے گی تو بندر اور سور بنی ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص کرم کرے اور ہمیں ان عذابوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔